بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اس اللہ رب العزت کی جس کے قبضے میں دنیا کی ہر شے ہے اور بے شک وہی کل کائنات پر قادر ہے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور شیر کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، میں ایک متقی شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور میں جنگل کی طرف چل دیا کہ وہاں کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کی قدرت پر غور و فکر کر سکوں۔ میں گھنے جنگل میں ایک مقام پر بیٹھ گیا کہ اچانک میری نظر دو درختوں میں چھپی ایک غار پر پڑی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ یقیناً چوروں اور ڈاکوؤں کی کوئی آمازگاہ ہوگی، یعنی ان کا ٹھکانہ ہوگا، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، اندر ایک نورانی صورت والا شخص عبادت میں مصروف ہے۔ میں غار کے اندر داخل ہو گیا۔ جا کر میں نے ان کو سلام کیا۔ سلام کے بعد پہلا سوال کیا، اے بندے خدا، آپ یہاں اس ویران غار میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جناب، میں نے سنا ہے کہ بصرہ میں بہت سے نیک لوگ موجود ہیں، لہٰذا میں ان سے فیض پانے اور اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے ملک شام سے بصرہ آ گیا۔ اب میں یہاں اسی غار میں رہتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں، میں نے پھر سے سوال کیا، اے نیک انسان، تمہارے پاس کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں بھوک محسوس کرتا ہوں تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو ندیوں پر جا کر پانی پی لیتا ہوں، اسی طرح مجھے سب کچھ میسر ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے کھانے کو کچھ بھجوا دیا کروں۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں اتنے سالوں سے درختوں کے پتے کھا کر زندہ ہوں، مجھے روٹی سالن کھائے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، اب مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، میں اصرار کرنے لگا کہ مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں اور ہمارے لیے بھی برکتیں لکھی جا سکیں۔ تب انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے لیے کھانا لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بس آٹے کی 2 روٹیاں، سالن نہیں بلکہ تھوڑا سا نمک لے آئیے گا۔ یہ سن کر میں نے ان سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے 2 روٹیاں بنوائیں اور ان پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، غار کے منہ پر ایک بہت بڑا خونخوار شیر بیٹھا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس درندے نے نیک آدمی کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کے لیے ایک اونچی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ دیکھا جا سکتا تھا۔ جب میں نے اندر دیکھا تو بے حد خوش ہوا کہ وہ نوجوان بالکل ٹھیک ٹھاک موجود تھا اور نماز ادا کر رہا تھا۔ میں نے آواز بلند کی اور کہا، میرے بھائی، آپ عبادت میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، کس بات کے سبب آپ مجھ سے ایسا کہہ رہے ہیں؟ آخر کیا ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا، غار کے منہ پر ایک بہت بڑا شیر گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہوتا آپ اس ذات سے خوف کھاتے جس نے شیر کو پیدا کیا ہے، نہ کہ شیر سے۔ پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے درندے، اگر مجھے نقصان پہنچانے کا تم کو حکم ملا ہے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا ہوں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا، تو میرے اور میرے بھائی کی ملاقات میں خلل ڈال رہا ہے۔ ابھی اس بندے کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ وہ شیر وہاں سے ایسا بھاگا جیسے اسے اپنا شکار نظر آ گیا ہو۔ اس کے بعد میں غار میں پہنچا اور ان کے سامنے کھانا پیش کیا، جو آپ نے فرمایا تھا وہ حاضر ہے۔ میں نے جو کی روٹیاں تھال میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کر دی۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے رہے اور روتے رہے، حتیٰ کہ روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی۔ پھر اللہ کے حضور فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام پا لیا ہے تو میری دعا سن لے اور اسی وقت میری روح کو قبض کر لے۔ ابھی اس بندے خدا کے الفاظ پورے نہ ہوئے تھے کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ میں یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور بہت رنجیدہ بھی۔
پھر میں شہر واپس آ گیا اور کچھ نیک بندے اپنے ساتھ لیے کہ ہم سب مل کر اس دوست کی تدفین کر لیں، اور ایک بار پھر ہم اسی غار میں جا پہنچے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی میت موجود نہیں ہے۔ ہم نے ہر جگہ اسے تلاش کیا لیکن ہم کو میت کہیں نہ ملی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب کی اور اس کے نیک بندوں کی۔ پیارے دوستوں، آپ نے کئی مرتبہ اس طرح سے کچھ سنا ہوگا کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اور نیک راستے پر چلتے ہیں، یقیناً وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر دنیا کے دھوکے کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ نہیں سمجھتے، وہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، بہت جلد اس دنیا کی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ ہماری زندگیوں کے چند سال باقی ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم سے پہلے لوگ ختم ہو چکے ہیں، ہمارے بعد بہت سے لوگ اور ختم ہوں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، پھر ہماری اصل زندگی شروع ہو جائے گی جو حقیقی زندگی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، اس دنیا کے دھوکے میں مت آئیے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے، اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ہم اور آپ اس کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ کے ولیوں کے مقام، ان کے اختیارات، ان کی کرامات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ اگر آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ جو لوگ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کے درجات کو اتنا بلند فرماتا ہے، اتنا بلند فرماتا ہے کہ صرف انسان نہیں بلکہ جنگلی درندے بھی ان کی غلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو اولیاء کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔